إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. ہم تمام کی عبادتوں کا مستحق ہے، جو اس بات کا مستحق ہے کہ جب بھی ہم مانگیں اسی سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں، جو ہماری ہر قسم کی بندگی کا اکیلا مستحق ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو مکافات عمل بنایا ہے. یعنی انسان جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ دیا جائے گا. اچھا عمل کرے گا، اچھا بدلہ دیا جائے گا. عمل اگر برا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بدلہ کبھی دنیا میں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، کبھی آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور کبھی یہ بدلہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جگہ عطا فرماتا ہے. اب یہ بندے کا عمل ہے کہ اسے کس اعتبار سے اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، اچھے عمل کے اعتبار سے یا اس کے برے عمل کے اعتبار سے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اوپر آج کل جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، جو بھی حالات آتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہی کے دراصل نتائج ہوتے ہیں، جو اثرات کی شکل میں یا مصیبتوں کی شکل میں، اندیشوں کی شکل میں، غم کی شکل میں، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو، مستقبل سے ہو، یا کوئی ایسی فکر جو ذاتی جس کا تعلق ہو، معاشرتی اور ہمارے سماج اور معاشرے یا پوری ملت کا جس سے تعلق ہو، جو بھی چیزیں مصیبتیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہی ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسے دو ٹوک انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ کوئی ڈھکی اور چھپی بات نہیں رہی ہے ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں اور پانی میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اعمال کی وجہ سے. یہ اعمال کیسے تھے؟ فساد برپا ہوا، ظاہر سی بات، عمل اچھے نہیں تھے، عمل خراب تھے، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی، فساد پیدا ہوا. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ ان چند اعمال کا بدلہ ہے، تاکہ ہم کچھ جو بھی عمل بندے کر رہے ہیں برے اعمال، چند برے اعمال کا مزہ چکھائیں انہیں، پورے کے پورے نہیں بلکہ چند برے اعمال کا مزہ اللہ رب العالمین سزا کے طور پر بندے کو دیتا ہے کہ جس کو سدھرنا ہے ٹھوکر لگے وہ سدھر جائے، جس کو بکھرنا ہے وہ بکھر جائے. یہ ایک طریقے سے بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے
وارننگ یا ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگاہی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر بندہ سدھر گیا تو سدھر گیا، ورنہ پھر اللہ رب العالمین کی نشانیاں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، فساد بڑھتا رہے گا۔ تو بندوں کے اوپر ان کے اعمال کے اوپر کوئی یا برے اعمال کے اوپر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اور یہ چند اعمال ہے، اگر اللہ رب العالمین جتنے برے عمل بندے کرتے ہیں ان تمام کا تمام جو ہے وہ بدلہ دے دے اسی دنیا میں، تو بہت کم ہی لوگ شاید باقی رہ جائیں اس روئے زمین پر۔ کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ چند اعمال کا اللہ رب العالمین جو ہے وہ سزا کے طور پر بدلہ دیتا ہے تاکہ سدھرنے والے جو ہیں وہ سدھر جائیں۔ آج دیکھیں آج ہمارے ساتھ کیا معاملات ہیں، مسلمانوں کی معیشت کو لے کر، وقف کو لے کر، ہم اپنے تعلق سے لے کر نوکری کے تعلق سے، روزی کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، ان کی تعلیم کے تعلق سے، مستقبل کے جو ہے وہ فکر، اندیشے، ماضی کے غم، یہ تمام کی تمام مصیبتیں مسلمانوں کو گھیری ہوئی ہیں، اور اس کے اعمال اور اس کے سبب جو ہمارے اعمال ہیں اس کا صحیح سے اگر ہم تدارک نہ کیا تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی، مسلمان اس پر قادر تھے لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی، چھوٹتی چلی گئی۔ اب مزید اگر ہمیں اپنے کردار کو ہم نے نہیں سدھارا، اپنے اعمال کو ہم نے نہیں درست کیا، تو مستقبل ہو یا ماضی ہو غم بھی ہوگا اور فکر اور اندیشے بھی لاحق ہوتے رہیں گے۔ اور وہ قوم اسی وقت ترقی کرتی ہے جو اپنا محاسبہ کرتی ہے، اپنا احتساب کرتی ہے، اور احتساب کے لیے سب سے بہتر اور سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کر لیں۔ اور عمل کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاں اس کی قبولیت کے لیے توحید کو شرط بتا دیا ہے، وہیں پر ایک اہم اور عظیم چیز کا بھی ذکر کیا ہے، وہ ہماری روزی ہونی چاہیے، ہماری روزی درست ہونی چاہیے۔ اگر عمل ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے قبولیت کے درجے کو پہنچے، ہمارے عمل اس لائق ہوں کہ اللہ رب العالمین کے قبول ہوں، تو روزی اگر درست نہیں ہوئی تو ہم عمل کی قبولیت کا جو توقع اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں وہ توقع ہماری رائگاں جائے گی۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کیا ایمان والو، ہم نے جو پاکیزہ روزیاں تمہیں عطا فرمائی ہے، تم انہی روزی میں سے انہی میں سے کھاؤ، انہی میں سے پیو، اسی سے پہنو۔ یعنی ایک بندے کو ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ روزی تلاش کر رہا ہے اس کی روزی حلال ہونی چاہیے، اگر وہ تھک رہا ہے، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، تو حلال کی تگ و دو میں اپنے آپ کو تھکائے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے تو حلال کھلائے، اپنی بیوی پر، اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہا ہے یا اللہ کے راستے میں ہی کیوں نہ خرچ کر رہا ہو، اس کی ساری کوششیں رزق حلال کے لیے ہونی چاہیے، ساری کی ساری جستجو رزق حلال کے لیے ہونی چاہیے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں؟ کہ اللہ نے حلال کی توفیق دی، اللہ نے حلال کمانے کی توفیق دی، اللہ نے اس بات کی توفیق دی کہ آپ حلال کو حلال جگہ سے کمائیں اور اس کے بعد حلال راستے میں خرچ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو حلال راستے سے مال تو کماتے ہیں لیکن خرچ کرتے ہیں حرام راستوں میں، حرام راستوں میں اپنے مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ مال جو حلال تھا اور کمایا بھی حلال طریقے سے تھا، لیکن خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ حرام راستوں میں۔ اسی لیے آخری میں اس آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے حلال کمانے کا، حلال کھانے کا، حلال جگہ خرچ کرنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچ میں اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہو۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے اکثر چیزیں جو ہیں وہ حلال ہی رکھی ہیں، حلال کے مقابلے میں جو حرام چیزیں ہیں بڑی مختصر اور تھوڑی سی ہیں، کوئی بہت بڑی لمبی فہرست نہیں ہے ان کی۔ ہاں حلال چیزیں اتنی ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اسی لیے شریعت نے حلال کو صرف حلال بتا دیا، اور جس کو حرام کرنا تھا اسے نام لے کر بتا دیا یہ چیز حرام ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں حلال ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو حلال یہ پیدا کر دیا ہے، یعنی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال بتا دیا ہے۔ اب وہی چیز تمہارے لیے حرام ہوگی جس کو شریعت نے، قرآن و سنت نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا اگر رزق کی تلاش کرنی ہے تو حرام سے بچتے ہوئے رزق کی تلاش کرنی ہے۔ مال عام طور سے حلال ہے،
لیکن بندہ اگر سود کے ذریعے سے اپنے مال کو کما رہا ہے، رشوت کے ذریعے سے مال کما رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کا کہیں چوری کر رہا ہے، ڈاکہ زنی کر رہا ہے، کسی کو لوٹ رہا ہے جھوٹ بول کر، یا کسی کو بیوقوف بنا کر مال کو کما رہا ہے، تو مال تو فی نفسی حلال ہے، لیکن اس شخص کے حق میں مال حرام ہو گیا۔ بہت سارے لوگ دیکھیے، کتنے بھائی ایسے ہیں یا کتنے والد ایسے ہیں جو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیتے، جائیداد سے ان کا حصہ مار لیتے ہیں۔ اگرچہ لوگ ان کا حصہ اپنے پاس رکھ لیں، اپنے نام کرا لیں، زندگی بھر پوری دنیا اگر فلاں شخص کو کہے کہ فلاں کی زمین ہے، لیکن حقیقت میں ان کی نہیں تھی، وہ اس کے اہل اور اس کے حقدار نہیں تھے، شرعی طور سے قیامت تک وہ اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والوں کر کے خطاب کیا گیا ہے، ایمان والوں کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کوئی بھی مال اگرچہ وہ ذاتی طور پر حلال ہے، لیکن اگر حرام طریقے سے اسے حاصل کیا گیا ہو، اس شخص کے حق میں وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مبعوث فرمایا، تو بنیادی مقصد آپ کو یا انبیاء و رسول کو بھیجنے کا توحید ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت دیں، توحید کی طرف بلائیں، اسی کی طرف راغب کریں، شرک سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، جنت کی رغبت دلائیں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا یا آپ کو رسول و نبی بنا کر بھیجنے کا ایک اہم بڑا مقصد یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز دی جائے، تاکہ لوگ حلال کمائیں تب عبادت کریں اور ان کی عبادتیں قبولیت کے درجے تک پہنچیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا اور کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ جو لوگ رسول یعنی امی نبی کی، جو لکھنا اور پڑھنا تو نہیں جانتے تھے، ان کی اتباع کرتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ تورات اور انجیل میں ان کے پاس لکھا ہوا پائیں گے۔ اور رسول اور نبی کی صفت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تو مبعوث کیے گئے تھے، اور انبیاء اسی لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا ہے۔ اس کے بعد اخلاق کا اور عمل صالح کی ترغیب دینا ہے۔ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ وہ شرک سے یا شرک کرنا ہے، اور سب سے بڑی برائی اگر اس سے منع کرنا ہے تو شرک سے منع کرنا ہے۔ یہ بنیادی مقصد تھا۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ نبی جو ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، خبیث، رذیل اور ذلیل چیزوں کو ان کے لیے جو ہے وہ حرام کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ہے ایک بڑا مقصد ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو رزق ہوتا ہے اگر وہ حلال ہو جائے تو یہ حلال رزق انسان اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے، اس کوشش کو یہ کوشش کرنا اور رزق حلال کمانا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ جو ذکر فرمایا اور کہا کہ جو رزق حلال تلاش کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبہ، کہ جو آدمی پاکیزہ روزی کھائے، حلال روزی کھاتا ہے، وعمل فی سنت، اور سنت پر اس نے عمل کیا، یعنی شریعت پر عمل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی، جہاں رسول کا حکم آ گیا مان لیا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے تمام لوگ اس کے مخالف ہو جائیں تب بھی اس چیز کو چھوڑ دے۔ یہ سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ بندہ ہر چیز کی مخالفت کو سہلے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے، بلکہ اسی پر اڑا رہتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہو۔ اس کے بعد فرمایا اس حدیث میں وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کی شر سے، اس کی تکلیف سے امن میں آ گئے۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، کسی کو شر نہیں پہنچاتا، لوگ اس سے بھاگتے نہیں ہیں، لوگ اس کو شر والا نہیں سمجھتے ہیں، خیر والا اسے سمجھتے ہیں۔ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تین چیزیں بیان کی گئی کہ پاکیزہ روزی جس نے کھائی، سنت پر عمل کیا یعنی شریعت پر عمل کیا، اور لوگ جس کے شر سے محفوظ ہو گئے، جس کی تکلیف سے محسوس ہو گئے، یہ محفوظ ہو گئے۔ اب بتائیے اس آدمی کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ صرف یہ آدمی جو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بشارت دی ہے۔ رزق حلال تو وہ کھاتا ہے، کماتا ہے، یہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے،
لیکن جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، یا کم از کم خود اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاتا، اس آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدیہ، کہ جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے خیر کی کنجی بتا دیا ہے، خیر کی کنجی بنا دیا، اس کے لیے توبہ ہے، جنت کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی خیر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، یا وہ جہاں جس سماج اور معاشرے میں رہتا ہے، خیر کا مرکز بن کر رہتا ہے، لوگ اس سے الفت محبت کرتے ہیں، اس سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ خیر کا باعث ہے، اس کی موجودگی خیر کا سبب سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی موجود ہے، یہ ہمارے لیے خیر لے کر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور وہ آدمی جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، شر کا سبب بنتا ہے، شر جہاں کہیں بھی ہو اس تک جب پہنچتا ہے تو وہ شر کو بڑھاوا دیتا ہے، شر کو پھیلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، جو شر کا سبب بنتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ شر کی کنجی بنا دیا ہے۔ لہذا یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رزق کے تعلق سے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ متنبہ رہنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، ہم کیا اوڑھ رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، ہماری اولاد کہاں کو، یعنی کیا کیا کن یہ چیزوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لقمہ، ہمارے لقمے سے لے کر ایک ایک چیز، حتیٰ کہ ہمارے جوتے کا تسمہ بھی جو ہے وہ یہ رزق حلال سے ہونا چاہیے۔ اور شریعت نے کیوں اتنی بڑی پابندی لگائی ہے، کیوں بار بار شریعت میں کلوا من الطیبات کہا گیا، حتیٰ کہ صرف مسلمانوں کو نہیں، انبیاء کو بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ رسولو تم اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں عطا کیا انہی میں سے کھاؤ، انہی میں سے پیو اور نیک عمل کرو۔ کیوں اتنی شرط لگائی ہے؟ کیونکہ اس کا ہمارے عمل کا اور رزق کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، کیونکہ جس کا عمل اچھا ہوگا، جس کی روزی اچھی ہوگی، اس کا عمل بھی اچھا ہوگا، جس کی روزی خراب ہوگی اس کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ رزق حلال ہوگا تو عمل بھی صالح ہوگا، اگر رزق حرام ہوگا تو عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت نے یہ بتا دیا ہے ہمیں۔ لہذا جب بھی ہم رزق کے تعلق سے یا رزق کے کوئی بھی بات آئے تو ہم حلال کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور حلال کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رزق اور قبولیت عمل میں یہ بھی بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے کہ اگر رزق حلال ہوگا عمل قبولیت کے درجے تک پہنچے گا۔ دیکھیے پہلا اثر بندے کے اوپر اسی وقت پڑ جاتا ہے جب بندہ حرام خوری کے ذریعے سے مال کماتا ہے تو اس کے اندر نیکیوں کی چاہت اور رغبت نہیں رہتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ نیک کام کرے، یا اگر نیک کام کر بھی رہا ہے تو اس کا عبادتوں میں وہ من یا وہ لذت اور وہ مزہ اسے محسوس ہی نہیں ہوگا، اگرچہ وہ بیان نہ کرے اپنی زبان سے، لوگ نہ جان پائے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک جب بوجھ انسان کے اوپر لاد دیا جاتا ہے تو وہ خیر اور جو مزہ جو نیکیوں کا آتا ہے وہ کبھی محسوس نہیں کرے گا۔ ایک آدمی اگر لالچ کی وجہ سے حرام راستوں سے وہ مال کو جمع کر کے رکھا ہے، آپ دیکھیے دو انسان ہمارے سامنے، ایک نے حرام راستے سے مال کو جمع کیا، ایک نے حلال راستے سے مال جمع کیا ہے۔ حرام راستے سے جو انسان مال اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، آپ اسے دیکھیے زکوٰۃ کے احکام مسائل وہ ان سے بھاگے گا، وہ دور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ اب اسے ایک بوجھ لگنے لگی کہ انسان کی فکر، اس کے عقیدے پہ کس طریقے سے روزی اثر کرتی ہے کہ اب وہ اسے بوجھ سمجھے گا، کیونکہ جس مال کی وجہ سے اس نے حرام راستے کو اختیار کیا ہے اب اسے یہ محسوس ہوگا کہ یہ مال میں کسی کو مفت میں اٹھا کر دے دوں تو اس پر رضامند نہیں ہوگا، اس کا دل گوارا نہیں کرے گا، اگر وہ ادا بھی کر دے تو تب بھی اسے ایک بوجھ محسوس ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، حلال کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، اور اللہ نے اسے صاحب زکوٰۃ بنا دیا، اب اس کے باوجود جو ہے صاحب زکوٰۃ ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی راہ میں اسے جب خرچ کرنے کی توفیق مل رہی ہے تو وہ ایسی صورت میں خوشی خوشی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے خرچ کرنے کی توفیق دیا، اللہ رب العالمین نے جو ہے اسے اس بات کی توفیق دی کہ وہ لوگوں پر احسان کر سکے، اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا یہ دو صورتیں ہمارے سامنے اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب حلال اور حرام میں بندے کو تمیز نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی روزی کمائیں حلال روزی کمائیں
اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب تک ہمارا خاتمہ ہو اللہ رب العالمین ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔